نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی اس چوتھی آیت کے متعلق کی کچھ باتیں مزید آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں۔ اس آیت میں بندہ اپنے رب سے دو چیزوں کا اظہار کرتا ہے، ایک ہے عبادت کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہے استعانت کہ یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ مدد مانگنے کے ساتھ کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ کس معاملے میں تو اس سے مدد مانگتے ہیں؟ بیماری سے شفا کے لیے، کسی مشکل سے نجات کے لیے، کسی قرض کی ادائیگی کے لیے، کسی دکھ اور مصیبت سے بچنے کے لیے، کسی معاملے کا ذکر نہیں ہے۔ نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، آگے کوئی معاملہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ جہاں پر بھی یہ انداز اختیار کیا جائے کہ ایک بات کو ذکر کر کے آگے اس کی وضاحت نہ ہو تو وہاں اس سے عموم مراد ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ یا اللہ کوئی ایک چیز نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصائب میں، آلام میں، ہر موقع پر یا اللہ ہماری مدد کرنے والا صرف تو ہی ہے۔ کوئی ایک چیز ہوتی تو اس کا ذکر کیا جاتا، ہر معاملے میں، ہر چیز میں تیری مدد کی ہم جو ہے وہ محتاج ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب چونکہ ان چیزوں کی کثرت تھی اس وجہ سے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا اور صرف نستعین کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اب دوسری جو بات میں نے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے اور دوسرا اللہ کی مدد، اعانت، اور مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں۔ اب عبادت اور اعانت یہ دو چیزیں تھیں، ان میں سے عبادت کو پہلے ذکر کیا ہے اور مدد مانگنے کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اب یہ جو تقدیم و تاخیر ہے، ایک چیز کو پہلے ذکر کر دیا، دوسری چیز کو بعد میں ذکر کر دیا، یہ پہلے اور بعد میں یہ والی ترتیب کیوں ہے قرآن پاک میں؟ اللہ نے یہ ترتیب ہمیں کیوں سکھائی ہے؟ اب اس میں پہلی بات یہ ہے کہ عبادت جو ہے یہ وسیلہ استعانت ہے۔ اس پر میں نے ایک وہ تفصیلی حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی تھی 3 آدمیوں کی، کہ عبادت کے ذریعے، عبادت کے وسیلے سے پھر اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو عبادت کیا ہے؟ یہ وسیلہ استعانت ہے، اس لیے عبادت پہلے ہے اور اللہ سے مدد مانگنا، استعانت یہ بعد میں۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے مانگنے کے جو آداب سکھائے ہیں، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدعاء کلہ محجوب، کہ تمہاری ساری جو دعائیں تم مانگتے ہو یہ زمین اور آسمان کے درمیان محجوب، معلق رہتی ہیں، یہ اٹکی ہوئی ہیں، یہ پھنسی ہوئی ہیں، یہ اوپر نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ کیسے پہنچیں گی؟ اب اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، حتی یکون اولہ دعاء ثناء علی اللہ عز وجل، کہ پہلے تم نے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہیں، یہ چیزیں پڑھنی ہیں، ثم صلاۃ علی النبی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے مقصد کی چیز مانگنی ہے۔ اس لیے عبادت پہلے ہے اور اپنے مطلب کی چیز مانگنا یہ بعد میں ہے۔ ایاک نعبد میں اللہ کی عبادت اور تسبیح و تکبیر کا ذکر ہے، اور ایاک نستعین میں رب العالمین سے مانگنے کا ذکر ہے، اور اصول یہ ہے کہ عبادت پہلے ہوتی ہے، رب سے دعا مانگنا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ اب یہ پہلی وجہ ہو گئی ہے کہ عبادت کا ذکر پہلے کیوں ہے اور مدد جو ہے یہ بعد میں کیوں مانگی جا رہی ہے، اس کی پہلی وجہ ذکر ہوئی ہے۔ اب اس کے متعلق اور بھی بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے کا یہی طریقہ جو ہے وہ اپنی امت کو تلقین فرمایا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو مدد مانگنا ہے، استعانت، ایک آدمی اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہو، یہ بھی تو عبادت کر رہا ہے۔
بھائی پہلے لفظ میں ہم کہتے ہیں یا کا نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ جو نستعین ہے یہ کیا ہے کہ ایک آدمی اللہ کی ذات سے مانگ رہا ہو یا اللہ میری پریشانیاں دور فرما دے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بندہ جب اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے تو ضرورت وہ اپنی اس کی ضرورت ہے. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہماری اپنی ضرورت ہے، اور ضرورتوں کو حل کرنے کے لیے ہم اللہ کو پکارتے ہیں. لیکن اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کی مہربانی، اس کی رحمت کی انتہا دیکھیے کہ ہم اپنی ضرورتیں جو اللہ کی ذات سے مانگ رہے ہوتے ہیں نا، مجبور ہو کر ہمارے اس مانگنے کو بھی اللہ نے عبادت بنا دی ہے. اس پر الٹا ثواب بھی ملے گا، پریشانیاں بھی دور فرمائے گا اللہ کی ذات، اور ساتھ ثواب بھی عطا کرے گا، یہ عبادت میں لکھا جائے گا. تو استعانت کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. یہ جو ہم رب سے مانگتے ہیں یہ عبادت ہے. جب یہ عبادت ہے تو پہلے بھی عبادت کا ذکر تھا. استعانت کیا ہے؟ اس عبادت کی ایک جز ہے کہ مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ کی ذات سے. یہ اس کی ایک جز ہے. اب جز کو جو بعد میں جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. کسی چیز کو پہلے عمومی طور پر ذکر کر دیا جائے، مجموعی طور پر، پھر اس میں سے کسی ایک خاص چیز کا کسی خصوصیت کی بنیاد پہ دوبارہ ذکر کر دینا. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. عمومی طور پر کسی چیز کو ذکر کرنے کے بعد خصوصی طور پر اس میں سے کسی جز کو دوبارہ ذکر کرنا. اب شریعت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب مثال کے طور پر جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک پڑھتے ہیں نا، مختلف الفاظ ہیں، کثرت کے ساتھ احادیث میں وہ درود پاک آئے ہیں، ان کے الفاظ مختلف ہیں، صیغے مختلف ہیں. ایک درود پاک جو ہم پڑھتے ہیں عموماً اس میں یہ لفظ ہوتے ہیں وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و اصحابہ و آلہ و ازواجہ اجمعین. اب یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں سارے، سب سے پہلے کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود پاک ہو، پھر آپ کے صحابہ کرام پر، پھر آپ کی آل پر، پھر آپ کی بیویوں پر. اب یہ کیا ہے جی؟ سب سے پہلے صحابہ کرام کا ہم نے ذکر کیا. صحابہ کرام کا جب ذکر کر دیا تو سب کا ذکر ہو گیا تھا. یاد رکھیے گا کہ صحابہ کرام کا جب ہم نے ذکر کر دیا نا، پھر نبی کی آل بیت کا بھی ذکر ہو گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی ذکر ہو گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا بھی ذکر ہو گیا، آپ کی ساری آل اولاد کا بھی ذکر ہو گیا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ذکر ہو گیا. پھر دوبارہ ہم نے کیوں کہا؟ پھر ہم نے دوبارہ آل ہی کیوں کہا؟ پھر آل کہنے کے بعد پھر چپ نہیں کیا، پھر ازواجی کیوں کہا؟ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ کہنے سے مقصد صرف اتنا ہے کہ یا اللہ درود پاک ہو تیرے نبی کے صحابہ پر، تیری ذات پر اور تیرے نبی کے صحابہ پر، پھر صحابہ میں سے خاص طور پر نبی کی آل بیت پر. اب یہ بھی صحابہ ہیں نا، نبی کی آل بیت بھی کیا ہیں؟ صحابہ ہیں. لیکن عموم میں سے پھر کچھ کو ہم نے چن کر پھر اس کی دوبارہ تخصیص کی ہے. اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. اب ہم نے خاص کر دیا تھا یا اللہ صحابہ میں سے کس پر؟ آل بیت پر بھی ہو. اب آل بیت میں حضور کی بیویاں بھی تو آ گئی ہیں. سب سے پہلے آل بیت میں کون ہوتا ہے؟ بیویاں. آل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت میں قرآن پاک نے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کہا ہے، آل بیت کہا ہے، آل بیت رسول کہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت جن کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں. تو بیویاں سب سے پہلے آل بیت میں شامل ہوتی ہیں. پھر بیویوں سے آگے اولاد ہوتی ہے، پھر بیٹے ہوتے ہیں، پھر بیٹیاں ہوتی ہیں، پھر بیٹیوں سے آگے اولاد ہوتی ہے، پوتے ہوتے ہیں، پوتیاں ہوتی ہیں، نواسی ہوتے ہیں، نواسیاں ہوتی ہیں. یہ بعد میں چلتا ہے سلسلہ، لیکن اصل کہاں سے چلتی ہے؟ بیوی سے. بیوی گھر والی ہوتی ہے، بیوی کو آل بیت کہتے ہیں. تو جب ہم نے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ درود پاک ہو تیری ذات پر اور آپ کے صحابہ پر، اور صحابہ کے بعد ہم نے تخصیص کی تھی خاص طور پر تمام صحابہ میں سے آپ کے وہ صحابہ کے جو آپ کے گھر کے افراد ہیں، صحابیات ہوں یا صحابہ کرام ہوں، آپ کے گھر کے افراد، ان پر بھی خصوصی درود پاک ہو. اس میں بیویاں بھی آ گئی تھی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پھر کہہ دیا وَأَزْوَاجِهِ، آپ کی بیویوں پر. یہ کیا ہے؟ یہ تخصیص بعد تخصیص ہے. یہ تخصیص بعد تخصیص ہے کہ کچھ کو خاص کیا، صحابہ میں سے آل کو خاص کیا ہے،
اور آل میں سے پھر خصوصی طور پر دوبارہ نام لے لیا، خاص طور پر اپنے گھر والوں میں سے آپ کی بیویوں پر، پھر آپ کی بیٹیوں پر۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے جی تخصیص بعد التعمیم۔ اب عبادت میں ایک بلند ترین مقام جو ہوتا ہے نا، وہ استعانت کا ہوتا ہے۔ آگے چل کر یہ بات ذکر بھی کرنی ہے ابھی، بلکہ یہاں ہی ذکر کر دیتا ہوں کہ بندے کے لیے دو چیزوں کی معرفت ضروری ہے۔ عقیدے میں دو چیزوں کو بندہ پہچان کر اپنے رب کی عبادت کرے۔ کیا؟ ایک کو کہتے ہیں معرفت ربوبیت، کہ اللہ میرا رب ہے، اس کا تصور اور پہچان بندے کو حاصل ہو جائے کہ میرا رب جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ معرفت ربوبیت اس کو کہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں معرفت ربوبیت کا ذکر ہے۔ اور ایاک نعبد میں کیا ہے؟ معرفت عبودیت، کہ ہم نے عبادت کس کی کرنی ہے اس کی پہچان ہو جائے۔ اس آیت میں معرفت عبودیت کا ذکر ہے، اور بندگی کا آغاز جو ہوتا ہے وہ عبادت سے، اور انتہا کہاں پہ ہوتی ہے؟ انتہا جا کے ہوتی ہے اس بات پر کہ یا اللہ تمہیں کچھ بھی، میں تو کچھ نہیں ہوں جب تک کہ تیری مدد میرے شامل حال نہ ہو۔ اب عبادت کر 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 کے وہ اس مقام پہ پہنچتا ہے نا کہ اس کی سوچ اور فکر یہ بن جاتی ہے، اس کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ یا اللہ تیری مدد اگر میرے شامل حال نہ ہونا تو میں تو ایک کچھ بھی نہیں کر سکتا، میں تو کخ بھی نہیں ہوں۔ اب یہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ یہ عبادت کا کمال ہے، یہ انتہا ہے عبادت کی، بندگی کی انتہا ہوتی ہے، عروج ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ کمال اور عروج بعد میں آیا کرتا ہے، اس کے کم درجے جو ہے وہ پہلے شروع ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے عبادت کا ذکر پہلے ہے، اور اس میں جو ہے وہ کمال استعانت اللہ کی ذات سے مدد مانگنا اس کا ذکر بعد میں ہے۔ تو دوسری وجہ میں کیا ذکر کر رہا تھا کہ یہ تخصیص بعد التعمیم ہے، عمومی طور پر ذکر کیا عبادت کا، اور عبادت میں سے اس کی ایک جز کو دوبارہ خصوصی طور پر پھر ذکر کر دیا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ عبادت کا سفر شروع کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے، تو بندگی کے سفر میں اسے قدم قدم پہ خطرات رہتے ہیں۔ شیطان اس کو بہکا دے گا، غلط راستے پہ لگا دے گا، اللہ کی عبادت سے ہٹا دے گا۔ اس میں اللہ کی نصرت اور مدد ضروری ہے تاکہ بندہ جو ہے وہ خطرات سے بچ سکے۔ اس لیے عبادت کا سفر شروع کیا، ساتھ ہی اللہ کی ذات سے مدد مانگ رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تیسری وجہ ہو گئی ہے۔ اور چوتھی وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بندہ جو ہے اس پر اللہ کی ذات کی جتنی نعمتیں ہیں نا، ہر نعمت اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بندے کو جتنی نعمتیں عطا ہوئی ہیں یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں۔ یہ نعمتیں دے کر یہ اللہ کی ذات بندے کو آزما رہی ہیں کہ وہ کیسے استعمال کر رہا ہے، ان نعمتوں کو حاصل کر کے اس کی زندگی کا رخ کیا ہے۔ اب اللہ کی ذات آزما رہی ہے ہر نعمت دے کر، اور عبادت میں لگ جانا یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ کسی بندے کو اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دینا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت میں جب بندہ اس کو مل گئی ہے نعمت، اب اس نعمت کا کمال یہ ہے کہ اس پر استقامت ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک دن عبادت کی ہے دوسرے دن اس طرح سے ہٹ گیا ہے۔ اب استقامت تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کے راستے پہ ہی لگا رہے، یہ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، اور جب یہ ضروری ہے تو اس میں جتنی مشکلات ہیں کہ یا اللہ استقامت کے ساتھ آخر تک قائم رکھ، اس لیے پہلے عبادت کا ذکر ہے، اور پھر اس پر قائم رہنے کے لیے استقامت کے لیے اللہ کی مدد کا ذکر ہے۔ اس لیے عبادت کا ذکر پہلے ہے اور اللہ کی مدد جو ہے اس کے بعد مانگی گئی ہے۔ اب اگلی بات کہ عبادت کا ذکر پہلے ہے اور اللہ سے جو مدد مانگی گئی ہے اس کا ذکر بعد میں۔ ایک ہے عبادت اور دوسرا ہے اعانت، مدد کرنا۔ اب یاد رکھیے گا عبادت جو ہے یہ اللہ کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہمارے فرائض میں ہے۔ اور حق کس کا ہے؟ رب العالمین کا۔ اور مدد کرنا یہ بندے کا حق ہے، یہ انسانوں کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کی۔ اس لیے اللہ کی ذات نے ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے وہ پہلے ادا کرو، پھر اپنے رب سے اپنا حق مانگنا ہے، پھر مانگنا۔ یہ نہیں پہلے آدمی ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، فرائض کی آج تک کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ دیکھیں یہ جتنے جلوس نکلتے ہیں، جتنے مظاہرے ہوتے ہیں، اساتذہ ہیں، کلرک ہیں، تاجر ہیں، مزدور ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، سیاسی ہیں،
یہ سارے مظاہرے، جلوس، ہڑتالیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کلرک اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، استاد اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے، مزدور اپنے حقوق کی جنگ لڑتا ہے۔ آج تک آپ نے کوئی دیکھا ہے کہ کسی نے فرائض کی جنگ لڑی ہو کہ لوگوں آؤ ہم اپنی ڈیوٹیوں میں یہ کوتاہیاں کر رہی ہیں، ہم اپنی ڈیوٹی صحیح انجام نہیں دیتے؟ آج کے بعد سب نے اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دینی ہے۔ اس کے لیے کوئی تنظیم بنی ہے، کوئی ادارہ قائم ہوا ہے؟ سارے ادارے اسی کے لیے قائم ہوئے ہیں کہ ہماری تنخواہ زیادہ ہو، ہم نے اپنا حق لینا ہے، ہمیں فلاں چیز مل جائے، ہمیں میڈیکل فنڈ میں اضافہ ہو، فلاں یہ سہولت ملے، فلاں جگہ میں ان کو یہ سہولت ہے، مجھے کیوں نہیں؟ اپنے حق کی سارے بات کرتے ہیں، اپنے فرائض کی بات کوئی نہیں کرتا۔ اس آیت نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ نہیں، تم اپنے حق کی بات بعد میں کرنا، اپنا جو فرض ہے، اپنی ڈیوٹی وہ پہلے سر انجام دینی ہے۔ عبادت ہماری ڈیوٹی ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ پہلے ادا کرو، اور پھر رب العالمین سے مطالبہ کرو کہ یا اللہ تیرا حق تو میں نے ادا کر دیا ہے، اب اس حق کے بعد اب تیرا حق یہ بنتا ہے کہ تو میرے لیے پریشانی اور مشکل دور فرما دے۔ اس لیے عبادت کا ذکر پہلے کرتا ہے اور رب سے مدد بعد میں مانگتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، حدیث مبارکہ میں ایک بڑی دلچسپ مثال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا، دور کے کسی علاقے کا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ آنے والا آدمی بھی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، مقام صحابیت اسے حاصل ہے، لیکن رہتا کہیں دور تھا، کسی گاؤں کا، کسی علاقے کا، سفر پہ تھا، اور اپنی اونٹنی اس نے جب دروازے کے پاس چھوڑی، اس سے نیچے اترا اور مسجد میں گیا اور جا کر اس نے نماز شروع کر دی۔ نماز نہیں پڑھی تھی، سفر میں تھا، مسجد کے قریب سے گزرا تو اونٹنی سے اتر کر اسے باہر چھوڑ کر اندر جا کے نماز پڑھنے لگا۔ اب صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، وہ آدمی آیا اور اس نے نماز پڑھی۔ اب آرام سکون سے نماز پڑھنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ اب وہاں جب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اس نے بڑا عجیب ایک جملہ کہا، اس کی اونٹنی نہیں تھی نا، گم ہو گئی تھی۔ جب دروازے پہ پہنچا دیکھتا ہے کہ اونٹنی نہیں، اب اسی جگہ اوپر آسمان کی طرف منہ کر کے ایک جملہ کہتا ہے اللہم قد ادیت امانتک فأین امانتی، یا اللہ تیری امانت تو میں نے پوری کر دی ہے، میری امانت کدھر ہے؟ آج کوئی یہ شخص اپنے رب سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تیرا حق تو میں نے ادا کر دیا، میرا حق کدھر ہے، نکال؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں امانتاً صرف کر دی ہو، جس نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو، اپنا دن رات اپنے وجود کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا ہو، اپنے رب کی عبادت کا حق ادا کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ یہ سبق سکھا رہے ہیں کہ نہیں، پہلے تمہارا حق بنتا ہے کہ میری عبادت کرو، پھر دیکھو نا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، پھر پریشانیاں اور مشکلیں دور ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ میری طرف رجوع کرتے ہی نہیں، عبادت کرتے نہیں، اور جب یہ پریشانی میں پھنس جاتے ہو تب جا کے کہتے ہو یا اللہ یا اللہ۔ اللہ اس وقت کی بھی سنتا ہے، اللہ اپنے باغیوں کی بھی سنتا ہے، لیکن مزہ یہ ہے کہ زندگی میں جب بندہ آرام رات اور سکون میں ہو اس وقت بھی اپنے رب کو پکارے اور اسی ہی کی عبادت کیا کرے۔ اس لیے سبق دینے کے لیے کیا کہا، اور صحابہ کرام کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے نا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس کی اونٹنی خود ہی واپس آ گئی۔ اب اس میں بیٹھا اسے اپنا سفر شروع کر دیا۔ تو بندہ اپنے رب سے تب بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تیری امانت تو میں ادا کر کے آ رہا ہوں، تیرے فرائض جو میرے ذمے تھے وہ میں گزار رہا ہوں، تیرے احکام کے مطابق میں زندگی بسر کر رہا ہوں، لہذا میری پریشانیاں دور کرنا یہ بھی تو تیرا کام بنتا ہے، یا اللہ میری پریشانی دور فرما۔ یہی سبق سکھانے کے لیے سارے اللہ نے کیا کیا ہے، اللہ نے قرآن میں ہمیں مانگنے کا اور حقوق کی طرف بڑھنے کا طریقہ یہ بتایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہلے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی مدد خود بخود تمہاری طرف متوجہ ہوگی۔ اس وجہ سے یہ تقدیم اور تاخیر ہے، ایک چیز کو پہلے ذکر کیا ہے، دوسری چیز کو بعد میں ذکر کیا، باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اللہ رب العالمین کے احکامات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔